جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو، اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے۔ لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالاتر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی
جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تم جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو. ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے. بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے. قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون. اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون. موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم. جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہیں صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے. طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے
کشت ملت را چو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا، کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا، واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمت او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے، محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے۔ اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال
اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول؟ دیکھیے، ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا۔ اللہ ہمارے ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی۔ آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي یہ دوستی ہے اللہ کی جو دو جگہ لطف ہے، حاصل ہے ایک ایمان شوشے کے کا۔ فرق کے بغیر۔ اسی کا نام ہدایت ہے۔ اور سورہ صاد، اولیاء اللہ کے جب میں سروں اس پر کو شین پوری نہیں طرح ہوتی، تیار کر لوں جس اور کے اس دل میں میں اپنی ایمان قلبیں سے راسخ پھونک ہو دوں تو چکا گر ہو، پڑنا اللہ اس کے کا سامنے ولی۔ سجدے۔ ہمارا جسے جو اللہ پر خاکی یقین ہو وجود چکا ہے ہے، وہ وہی اللہ کا ظلمانی ولی۔ ہے، اور جسے جو یقین ہے ہمارا اللہ میرے روحانی ساتھ وجود ہے وہ میرا نورانی مددگار، میرا ہے۔ اس کی پناہ، نسبت کس سے ہے؟ میرا ساتھی، اللہ۔ میرا بات دوست، سمجھ میں آئی؟ میرا محبوب، لیکن میرا محب۔ ہم نے اپنے اس اللہ نورانی اہل وجود ایمان سے کو اپنے محبت خاکی کرتا ہے۔ ظلمانی وجود میں واللہ دفن یحب کیا ہوا، الصادقین۔ اور محمد ان الرسول اللہ اللہ صلی اللہ یحب علیہ الذین وسلم کا یقاتلون فی وہ سبیلہ نورانی صفا وجود کانہم بنیان کہ اس مرصوص۔ خاکی وجود پر اللہ اس درجے محبت کرنے غالب والا، تھا اہل ایمان کہ وہ محبوب، خاکی وجود اور اہل معدوم کے ایمان درجے محبت کرنے ہے، والے اللہ محبوب۔ لیکن وہ والذین حضور صلی آمنوا اللہ علیہ اشد وسلم حبا پر للہ۔ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آپ تصور کوئی خاکی کیجئے وجود ہے جسے جسے یہ رشتہ نفس غلبہ ایمان کر سکتا ہے محبت یا کا؟ رشتہ صلی اللہ علیہ ولایت وسلم۔ حاصل ہو جائے۔ حضور کی الا شخصیت ان کی اولیاء نورانیت اللہ نے لا خوف آپ علیہم کی ولا هم شخصیت کے یحزنون۔ خاکی وجود کا آگاہ ہو جاؤ، احاطہ کیا ہوا۔ اللہ کے ہماری دوستوں کے لیے شخصیت کی ظلمانیت نہ نے کوئی خوف ہے، نہ کوئی ہماری اس حضور ہے۔ نورانیت کو گل کیا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا۔ بس یہ فرق ہے۔ انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے۔ یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی۔ دیکھو، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا۔ بات ختم ہو گئی۔ نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گزن نہیں پہنچا سکتا، ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں؟ یہ ہے فرق سارا۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا نام۔ انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں۔ وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں۔ بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان۔ آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان۔ ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، ابا جان۔ کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، جانتے ہیں کہ وہ بشر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو۔ آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے۔ کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان۔ اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوم وصال۔ خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا۔ صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے۔ فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے،
بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں. حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں. نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں. آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ پھر مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم. لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں. سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے. معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست. لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا. اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچ تان کے سوا کچھ نہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، شرک فی الذات. اب آئیے شرک فی الصفات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لے. بنیادی بات، ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے. ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے نا. لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے. اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں. اللہ موجود، ہم بھی موجود.